السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الٹی آنکھ کا پھڑکنا کیسا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہماری الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں اس کو اچھا گمان کیا جاتا ہے، کہیں کہیں اس کو برا گمان کیا جاتا ہے۔ آخر صحیح بات اور صحیح مسئلہ کیا ہے کہ الٹی آنکھ یا سیدھی آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے، اسی کے بارے میں جانیں گے۔ اگر چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ چلیے جانتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں کہ اگر کسی کی سیدھی یا الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو کیا کچھ برا ہوتا ہے، یا کسی کی موت ہو جاتی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یا کوئی نقصان وغیرہ ہے اس سے یا نہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ الٹی آنکھ پھڑکنے پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، یا کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا کوئی نقصان ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ نہ تو الٹی اور نہ ہی سیدھی آنکھ پھڑکنے سے کچھ فرق پڑتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن مدرسوں سے دوری بنائے رکھنے کی وجہ سے علم سے خالی ہوتے ہیں، اور اسی ایک وجہ سے وہ لوگ ایسے وہم میں پڑ جاتے ہیں، ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ رسومات جو ہیں غیر لوگوں کی رسومات ہیں، غیر لوگوں کا طریقہ ہے۔ غیر لوگوں میں مشرکین کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ پھڑکتا ہے تو وہ جو ہے پھر اس کو سوچنے بچارنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری آنکھ پھڑکی ہے، یا ہمارے جسم کا کہیں کوئی گوشت کا حصہ ہلا ہے یا پھڑکا ہے تو اب اس سے ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بناوٹی باتیں ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ایسی کوئی دلیل، کوئی چیز ملتی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ الٹی آنکھ پھڑکنے سے کوئی مرتا ہے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ کلیئر سمجھ لیجئے گا کہ الٹی ہو یا سیدھی، کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں آنی ہے۔ یہ ہماری محض کم علمی ہے اور وہم ہے، خیال ہے، اور ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ضابطۂ حیات ایک قرآن جیسی مبارک کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، سیکھیں، اور اسی کے طور طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور گزاریں۔ واللہ تعالی عالم۔